أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمين या रब्बल आलमीन। हज़रत सूरह बकरा का जो हिस्सा इस वक्त हमारे ज़ेर मुताला है, ये तकरीबन 5 रुकू मुसलसल हैं जो हमारी आइली ज़िंदगी से मुताल्लिक़ हैं। निकाह के अहकामात हैं, तलाक़ के अहकामात हैं, खुला का बयान है, इद्दत का बयान है और ख़ास तौर पर रज़ाअत के हवाले से भी गुफ्तगू की गई है। अब ये वो तमाम चीज़ें हैं कि जो हमारी अमली ज़िंदगी का हिस्सा हैं। ये बार बार जो हमने पढ़ा था, यसअलूनक ए नबी आपसे सवाल करते हैं, ए नबी आपसे पूछते हैं, इसलिए कि अंदर वो एक प्यास पैदा हो चुकी थी कि हमारा रब हमसे चाहता क्या है। अब तक जो भी मामलात रसूमात की हद तक चले आ रहे थे, जो उनकी नस्ल नस्ल जो है वो जारी और सारी थे, उस रोशनी में या उस तनाजुर में अल्लाह का हुक्म क्या है, अल्लाह क्या चाहता है। यसअलूनक माज़ा युनफ़िक़ून, यसअलूनक अनिल अनफ़ाल, यसअलूनक अनिल यतामा, बार बार के सवाल हैं। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया था, कुरान हकीम में 13 मरतबा यसअलूनक के अल्फाज इस्तेमाल हुए, जिनमें से 8 मरतबा सिर्फ इसी सूरह बकरा के अंदर है।
اور جو حصہ ہمارے زیر مطالعہ ہے 6 مرتبہ اس میں ریپیٹ ہوئے. یسألونک یسألونک، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں، یہ آپ سے پوچھتے ہیں، ان کے اندر پیاس موجود ہے، طلب موجود ہے، یہ ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو اس رکوع کا جو 28واں رکوع ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھا تھا، اس کا آغاز بھی وہیں سے ہوا. یسألونک عن المحیض، اے نبی آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں. اب چونکہ ایک ہفتے کا درمیان میں ناغہ بھی آ چکا ہے، صرف ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ میں نے عرض کیا تھا جہاں تک خواتین کے ان مسائل کا تعلق ہے، قرآن حکیم نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس میں ہماری رہنمائی کی ہے. اس وقت تک یہود و نصارہ یہی دو تھے کہ جنہیں ہم الہامی مذاہب کہتے ہیں. یہودیوں کے ہاں جو بھی ان کے ہاں خاتون یا کوئی عورت جو ہے کہیں حیض کے پیریڈ میں داخل ہوتی تھی تو ان کو وہ اچھوت بنا دیتے تھے، اپنے گھروں کے کسی ایک کمرے کے اندر مقید کر دیتے تھے، ان کے ساتھ گفتگو ختم کر دیتے تھے، گویا کہ معلوم ہوا اب وہ سراپا نجس ہی نجس ہیں. اس کے بالکل دوسری پول اپارٹ معاملہ تھا نصارہ کا، عیسائیوں کا. ان کے ہاں کسی قسم کی کوئی بندش تھی نہیں، اور اس دوران میں وہ مباشرت بھی کر لیا کرتے تھے، گویا کہ کوئی شے ان کے منع نہیں تھی. جبکہ انسان کی فطرت اس بات سے ابا کرتی ہے، خاص طور پر جو وہ خاص عمل ہے مباشرت کا. تو کوئی بھی انسان جس کے اندر کچھ بھی جسے آپ کہیے کہ نظافت ہے، پاکی ہے، پاکیزگی ہے، تو وہ نہیں چاہے گا. لیکن ایک نصارے کے ہاں ان کے اندر بھی کوئی تمیز نہیں تھی. تو ان دو انتہاؤں کے درمیان اسلام کا جو ایک اعتدالی نظام ہے، جو ایک نقطہ ہے جسے آپ کہیے معتدل ہے، وہ کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں کہہ دیا گیا فَاعْتَزِلُوا فِي النِّسَاءِ فِي الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى، اے نبی کہہ دیجئے یہ ایک تکلیف دہ امر ہے، ایک اذیت ہے. اس کا ترجمہ بعض جگہ جو ہے نجاست بھی کیا گیا، لہٰذا آپ اپنی عورتوں سے، اپنی بیویوں سے کچھ فاصلہ اختیار کریں، ان سے عزل اختیار کریں. وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ، میں صرف ترجمہ کر رہا ہوں ان آیات کا جو ہم پڑھ چکے. اور دیکھو ان کے ساتھ قربت نہ کیا کرو جب تک کہ وہ خوب اچھی طرح پاک صاف نہ ہو جائیں. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، اور جب وہ خوب پاک صاف ہو جائیں فَآتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ. یہاں بھی گویا کہ ہمیں ایک ہدایت دے دی گئی کہ صرف وہ جو پیریڈز ہیں ان کا بند ہو جانا پاکی اور صافی کی علامت نہیں ہے. تو پہلے جو فرمایا گیا حتیٰ یطہرن، اس کے معنی کیا ہوئے کہ جب وہ معاملہ ختم ہو جائے، بند ہو جائے. اور فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، اور جب وہ غسل کر کے پوری طرح پاک ہو جائیں. اس سے یہ دو باتیں اپنی جگہ ہیں. صرف یہ کہ اس شے کا بند ہو جانا جو ہے آپ کو اجازت نہیں دیتا کہ آپ وہ کام کریں، مباشرت والا کام. لیکن یہ کہ اس معاملے میں اگر جو ہے جب پوری طرح نہا دھو کر، اور جسے آپ کہیے جس طرح غسل جنابت ہوتا ہے انسان اس کے بعد پاک ہو جاتا ہے، یہی معاملہ جو ہے غسل کے جب پوری طرح جب پاکی ہو جائے تو پھر جیسا کہ اللہ نے حکم دیا اس پر عمل کرو. نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں، تمہاری عورتیں تمہارے لیے ایک کھیتی کی مانند ہیں. جس طرح کوئی کسان جو ہے کھیتی میں بیج ڈالتا ہے، اس کی نشو و نما کرتا ہے، اس کے ساتھ احتیاط کا معاملہ کرتا ہے. تیز و تند ہوا چل رہی ہے، کوئی بارش زیادہ آ گئی تو پانی کی نکاسی کے لیے وہ بندوبست کرتا ہے کہ وہ جو بیج اس نے ڈالا تھا اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے. یہی معاملہ تمہارا اپنی بیویوں کے ساتھ بھی ہونا چاہیے کہ اصل مقصد کیا ہے، تمہیں اولاد حاصل ہو. تو فَاتُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، اس میں اس جانب یہ بھی اشارہ ہے. اور دوسری طرف یہ بھی ہے کہ وہ تمہارے لیے کھیتی کے درجے میں، جس طرح ایک دہقان کو، ایک کسان کو اپنی دھرتی سے، اپنی کھیتی سے جتنی محبت ہوتی ہے، جس طرح وہ اس کا خیال رکھتا ہے، کسی قسم کا کوئی اسے اندیشہ ہو کہ اس کے اندر کوئی ذوف ہو رہا ہے، کسی بیماری کا حملہ ہونا ہے، کوئی بیکٹیریا وائرس اس پر حملہ ہونے والا ہے، تو فوری طور پر اہتمام کرتا ہے. تو اس کے اس پیار کو جو اس کی اپنی اس کھیتی کے ساتھ ہے، اسی کی ایک مماثلت جو ہے تمہارے اندر بھی ہونی چاہیے اپنی بیویوں کے ساتھ. پھر اگلا حکم آیا، وہ بھی ان کے ہاں ایک گویا کہ ایسی چیز تھی کہ جس کے بارے میں کہیں ان کے اندر کوئی دھڑکا پیدا ہی نہیں ہوتا تھا. بات بات پر اللہ کی قسم کھا لینا ان کے کلچر کا حصہ تھا. اور آج بھی جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا، آپ لوگ جو بھی جاتے ہیں عرب میں تو ان کے جملے کے جو ہے اکثر و بیشتر ان کی ابتدا ہوتی ہے واللہ واللہ، خدا کی قسم، تاللہ، اللہ کی قسم. تو اللہ کی قسم کو اس طرح بلا ارادہ کھانا، بغیر کسی مقصد کے کھانا، اس سے منع کر دیا گیا. وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اپنی قسموں کو تختہ مشق، اللہ کے نام کو تختہ مشق نہ بنا لیا کرو اپنی قسموں کے معاملے میں. بات بات پر اللہ کی قسم کھا رہے ہیں. لفظ اصل میں اس بات کو کہتے ہیں جو بلا مقصد ہو، بلا ارادہ ہو، آپ کی کوئی نیت ہے ہی نہیں، لیکن یہ کہ چونکہ زبان پہ چڑھا ہوا اللہ کی قسم کھانا.
آپ بھی ایسے لوگوں کو اکثر دیکھتے ہوں گے کہ جن کی کوئی جملہ ایسا ہوتا ہی نہیں جس میں وہ میں خدا کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں، ذرا سی کوئی بات کسی درجے میں کوئی اہم ہے تو ساتھ ہی انہوں نے قسم کھا لی۔ تو اللہ کے نام کو نشانہ نہ بنایا کرو، تختہ نش نہ بنایا کرو اپنی قسموں کے لیے۔ ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس، اور ایک جانب اور اشارہ کر دیا گیا کہ اگر کوئی شخص اللہ کی قسم کھا لیتا ہے کسی ایسے کام پر جو نیکی کا کام ہو، کسی شخص کے ساتھ اس نے جو ہے کوئی بھلائی کی ہے، یا اس کے ساتھ جو ہے اس نے کوئی وظیفہ مقرر کر دیا ہے، کوئی صدقہ جاری کر دیا ہے، اس کے بعد قسم کھا لے کہ آئندہ میں یہ کام اس کے ساتھ نہیں کروں گا۔ ممکن ہے اس شخص سے بھی کسی درجے میں کوئی خطا ہوئی ہو، کوئی نسیان ہو گیا ہو، کسی موقع پر کوئی بھول ہو گئی ہو، لیکن اس پر اللہ کی قسم کھا لینا، اب گویا کہ یہاں اس چیز سے بھی منع کر دیا گیا کہ کسی اچھے کام کے نہ کرنے پر اللہ کی قسم نہ کھایا کرو۔ یہ بھی گویا کہ تم نے اللہ کے نام کو تختہ مشق بنا لیا۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں ہر شے کا سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ اگلا حکم کیا تھا؟ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، یہ جو تم بلا ارادہ اللہ کی قسمیں کھا رہے، دیکھیے یہ چیزیں کس درجے اہم ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا حصہ بنا دیا۔ یہ جو تمہارے روٹین کی چیزیں ہوتے ہیں، بلا ارادہ یہ بات کرتے ہو تو اس میں بڑے محتاط رہا کرو۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، جو قسمیں تم بلا ارادہ کھا لیتے ہو، جب تک یہ احکامات نہیں آئے تھے، اب منع کر دیا گیا یہ کام نہ کیا کرو، تو اب تک جو ہوا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا، وہ تم پر کوئی پکڑ کا معاملہ نہیں کرے گا۔ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، ہاں وہ تمہارا مواخذہ ضرور کرے گا، اس کی طرف سے معاملہ ہوگا جواب دہی کا، اس معاملے میں کہ اگر تم نے کوئی قسم کھائی ہے خوب اچھی طرح جانتے بوجھتے۔ اب یہ ہے کہ جو ارادتاً قسم کھائی جاتی ہے، اب اس کو اگر آپ کسی بنیاد پر توڑتے ہیں، جیسے کہ آگے آج بھی جائے گا کہ ایلا ہوا کرتا تھا اس زمانے میں، عام طور پر کوئی شخص قسم کھا بیٹھتا تھا کہ آئندہ میں اپنی بیوی کے ساتھ میاں بیوی والا تعلق نہیں رکھوں گا، اسے ایلا کہتے تھے، اور یہ ان کے ہاں معمول کی بات تھی، اور اس کے بعد کسی قسم کا کوئی کفارہ ادا نہیں کیا، اس لیے کہ کفارے کا حکم نہیں آیا، پھر دوبارہ رجوع کر لیا، پھر قسم کھا لی، پھر دوبارہ رجوع کر لیا، اور پھر اس سے بھی آگے بڑھ کر اس کی کوئی لمٹ نہیں تھی۔ تو قرآن حکیم کی یہ آیت نازل ہونے کے بعد گویا کہ ایک لمٹ لگا دی گئی، 4 مہینے کا عرصہ مہلت ہے تمہارے پاس۔ اگر تم نے قسم کھائی ہے اپنی بیوی کے حوالے سے کہ میں آئندہ اس کے ساتھ وہ تعلق نہیں رکھوں جو میاں بیوی کا تعلق ہے، تو 4 مہینے تک اگر یہ معاملہ جو ہے جاری رہتا ہے، اس سے ایکسیڈ کر جاتا ہے تو وہ پھر طلاق بائن ہو جائے گی۔ اب وہ جو پہلے جو تم نے بالکل کھلواڑ بنا لیا تھا، کھیل تماشا بنا لیا تھا کہ مہینوں پہ مہینہ گزرتا جا رہا ہے اور اپنی اس قسم کے اوپر قائم بھی ہو، اور وہ بیوی جو ہے وہ بالکل بیچاری معلقہ بن کر رہ گئی، اگرچہ ایک شخص کے نکاح میں ہے، لیکن بہرحال وہ نکاح کا جو اصل تعلق ہوتا ہے وہ تو قائم نہیں ہو رہا، اس کا ذکر بھی آگے آ جائے گا۔ للذین یؤلون من نسائہم، یقیناً وہ لوگ کہ جو اپنی بیویوں کے بارے میں قسم، ایلا کہتے ہیں قسم کھا لینا اسی بات کے جس کا ابھی میں نے ذکر کیا کہ میں اپنی بیوی سے تعلق نہیں رکھوں گا، ان کے لیے تربص 4 اشہر، ان کے لیے اب مہلت ہے 4 مہینے کی۔ اب اس کے بارے میں ہمارے ہاں مسلکی اختلاف ہے کہ اگر 4 مہینے گزر گئے تو گویا کہ ایک رائے یہ ہے کہ اب ان میں طلاق بائن ہو گئی، اللہ نے ایک گویا کہ لمٹ مقرر کر دی، اور اگر 4 مہینے سے زائد کا عرصہ ہو گیا، یہاں وہ بات نہیں ہے جو مطلقہ کے لیے، وہ آگے آ جائے گی، اگر 4 مہینے سے معاملہ زائد ہو گیا تو نکاح کا بندھن ختم ہو گیا، اب دوبارہ تجدید نکاح کرنا ہوگا جسے طلاق بائن کہتے ہیں۔ اور ایک نظریہ ہے کہ تجدید کی نکاح کی بھی ضرورت نہیں ہے، صرف جو قسم کھائی تھی اس کا کفارہ ادا کر دو اور اس کے بعد وہ بیوی تمہارے لیے حلال ہے۔ یہ دونوں آراء موجود ہیں۔ تو للذین یؤلون من نسائہم، وہ لوگ کہ جو ایلا کر لیتے ہیں اپنی بیویوں کے بارے میں، ان کے لیے مہلت ہے 4 مہینے کی۔ فَإِنْ فَاؤُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، لیکن اس دوران اگر بیوی کو یا شوہر کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ نہیں ہمیں دوبارہ جو ہے رجوع کر لینا چاہیے، فاؤ پلٹ آئیں، اگر گویا کہ جو بھی الزام شوہر کا بیوی پر تھا یا بیوی کا کوئی الزام شوہر پر تھا تو اس سے اگر وہ رجوع کر لیتے ہیں، فَإِنْ فَاؤُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ بھی تو غفور و رحیم ہے۔ یہاں بھی گویا کہ ہماری ایک اعتبار سے جو ہے وہ یہ کہا گیا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی شان غفاری ہے، شان رحیمی ہے، تو اس معاملے میں اگر کہیں بیوی خطا پر تھی
اس سے کوئی معاملہ غلط ہو رہا تھا اور اسے احساس ہو گیا تو گزشتہ جو معاملات ہوئے اسے معاف کرو، اس لیے کہ اللہ بھی معاف فرمانے والا ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ اگر وہ طلاق کا ارادہ ہی کر لیں تو انہیں جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سمیع ہے، ہر شے کا سننے والا۔ یہاں بھی نوٹ کیجئے کہ میاں اور بیوی کے درمیان جو مکالمات ہوتے ہیں، جو گفتگو ہوتی ہے، اس میں طنز کتنا ہوتا ہے، بہتان ترازی کیا ہوتی ہے، بے ادبی اور گستاخی کس درجے کی ہوتی ہے، اور مغلظات جو بتائے جاتے ہیں، تو جان لو کہ ان اللہ سمیع علیم، جو کچھ تمہاری زبان سے نکلا اللہ نے ہر شے کو ریکارڈ کر لیا، وہ ہر شے کا سننے والا ہے اور ہر شے کا جاننے والا ہے۔ والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، اب یہاں آگے اصل میں مطلقہ عورت کے لیے جو قرآن کا حکم ہے، اور جن عورتوں کو طلاق دے دی گئی ہو، یتربصن بانفسهن، تو وہ رکی رہیں گی ثلاثة قروء، ان 3 حیض۔ جیسا کہ میں نے آغاز میں عرض کیا تھا، اب یہ وہ حصہ ہے قرآن حکیم کا کہ جہاں ہمارے جو عائلی اور خانگی معاملات ہیں ان کو زیر بحث لایا جا رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ چیزیں بھی ہماری زندگی کا حصہ ہیں۔ وہی بات جو میں نے پہلے عرض کی تھی، اگر سوال پیدا ہوتا ہے، پیاس پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر کہ ہمیں صحیح تعلیم چاہیے جو اللہ چاہتا ہے، اللہ کا انسان مطلوب کیسا ہونا چاہیے، تو وہ سوال کریں گے یسألونک، جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا۔ تو وہی معاملہ اس ضمن میں بھی ہے کہ مطلقات جو ہیں جن کو طلاق دے دی جائے تو اس کے بارے میں ہمارا قرآن یا ہمارا دین ہمیں کیا کہتا ہے، تو انہیں چاہیے یتربصن کہ وہ انتظار کریں، رکی رہیں، بانفسہن، اپنے آپ کو روکے رکھیں، ثلاثة قروء، ان 3 قروء۔ قروء اصل میں قرءن کی جمع ہے، قرءن کہتے ہیں ایک پیریڈ کو، گویا کہ 1 مہینے کا یا 28 دن کا وہ پورا دورانیہ جس میں اللہ تعالیٰ نے جو خواتین کا ایک نظام بنایا ہے وہ ایک سائیکل مکمل ہوتا ہے۔ تو یہاں ترجمہ یہ بھی کیا گیا، قروء سے یہ بھی مراد لی گئی کہ 3 حیض، اور یہ بھی مراد لیا گیا کہ 3 پاک زمانے، گویا کہ 2 پیریڈز کے درمیان جو پاک آتا ہے اس کو پھر وہ 3 قروء کہیں گے، جسے طہر کہتے ہیں شریعت کی زبان میں، فقہ کی زبان میں۔ وہ حیض ہے، دوسرا یہ طہر ہے، تو دونوں چیزیں یہاں مراد ہو سکتی ہیں کہ 3 طہر جو ہے وہ انتظار کرے گی وہ خاتون۔ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ، اور ان خواتین کے لیے یہ جائز نہیں ہے، ان کو یہ روا نہیں ہے، یہ حلال نہیں ہے کہ وہ چھپا جائیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے رحموں میں پیدا کر دیا۔ اب یہاں بالکل واضح سی بات ہے کہ کسی خاتون کو طلاق دے دی گئی اور اسے معلوم ہے، اور وہاں اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے کہ وہ جو ہمارے ہاں آج کل جو ہماری سائنسی اکتشافات ہیں، وہ تمام انویسٹیگیشن ہیں، اس کے ذریعے ہم لیبارٹری ٹیسٹ ہوتے ہیں، کوئی الٹرا ساؤنڈ ہوتے ہیں، بہت جلد نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں۔ اس زمانے میں تو یہ نہیں تھی، اور بہت سہولت اور آسانی کے ساتھ اگر کوئی خاتون چھپانا چاہے کہ وہ حاملہ ہے وہ چھپا لیتی تھی، اور اس میں 1-2 مہینے گزار بھی دیتی تھی، اس لیے کہ جو بھی پیریڈز کا معاملہ ہوتا ہے اس میں کبھی بیشی ہوتی رہتی، کبھی بہت دیر تک نہیں آتے، کبھی اچانک بہت زیادہ آ جاتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو خواتین کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جوڑ دی ہیں، تو ان کے لیے قطعاً روا نہیں ہے، جائز نہیں، حلال نہیں ہے کہ اگر وہ حاملہ ہیں تو جو اللہ نے حمل انہیں ٹھہرایا اسے چھپا جائیں۔ ان یکتمن، کتمان کسے کہتے ہیں؟ چھپا جانے کو، کہ اللہ نے جو اب تخلیق شروع کر دی ہے ان کے رحموں کے اندر انہیں چھپا جائیں۔ ان کن یؤمنن باللہ والیوم الآخر، اگر وہ واقعتاً اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتی ہیں۔ اصل شے تو ایمان ہے، اگر ایمان اندر موجود ہے تو اس قسم کی کسی افراط و تفرید کا کوئی امکان نہیں ہے، اس لیے کہ خوف خدا وہ شے ہے جو انسان کو راست پر رکھتا ہے، وہ سیدھا رکھتا ہے، بشرطے کہ یقین ہو اس بات پر کہ اللہ ہے، اللہ آخرت ہے، مرنے کے بعد جواب دہی ہوگی، میرا ایک ایک عمل، میری زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ جو ہے وہ اللہ سن رہا ہے، اللہ نے اس کو ریکارڈ کر لیا ہے۔ یہ چیزیں ایمان کی علامات ہیں نا۔ اگر وہ واقعتاً ایمان رکھتی ہیں اللہ پر اور آخرت پر تو انہیں چاہیے کہ وہ نہ چھپائیں اس شے کو جو اللہ تعالیٰ نے ان کے رحموں میں پیدا کر دی۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا یہ بات ہوا کرتی تھی، خواتین چھپا جاتی تھی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے وہ عمل جو ہے ان کے ارحام کے اندر وہ شروع کر دیا ہوتا تھا۔ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، اور ان کے بعولتهن بال کہتے ہیں اصل میں شوہر کو۔ پہلے زمانے میں بھی جو بھی کسی شہر کا دارالخلافہ ہوتا تھا اسے بال کہا جاتا ہے، جس طرح عراق کا دارالخلافہ بال بک تھا، اور اس دارالخلافہ میں ایک بہت بڑا انہوں نے مجسمہ، ایک بت جو ہے وہ بنا کر رکھا ہوا تھا جس کا نام ہی بال تھا۔
تو بال اصل میں شوہر کو کہتے ہیں. تو وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ، اس لیے کہ شوہر کے پاس بھی تو اختیار ہے نا، وہ بھی تو حاکم ہے. الرجال قوامون علی النساء، اللہ تعالیٰ نے یہ قوامیت عطا کی ہے مردوں کو عورتوں کے اوپر. وہ حکمران ہیں، ان کے نگہبان بھی ہیں، ان کی حفاظت کرنے والے بھی ہیں، ان کی عزت و ناموس کی حفاظت کرنے والے بھی ہیں، اور ساتھ کے ساتھ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک فوقیت دی ہے کہ حکم کا اختیار ان کے پاس ہے. تو وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ، اور ان کے خاوند جو ہیں وہ اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ اپنی خواتین کو اپنے نکاح میں لے لیں. اب آپ اس کو یوں سمجھیے کہ کوئی خاتون ہے کہ جس کے شوہر نے اسے طلاق دے دی کسی بنیاد پر، لیکن اس خاتون کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، وہ چاہتی یہ ہے کہ پھر دوبارہ جو ہے وہ ہمارے درمیان جو ایک پیار محبت کا رشتہ تھا اسے دوبارہ استوار ہونا چاہیے. اب اس خاتون کے بھائی بہنیں یا اس کے ماں باپ جو اسے زور لگا رہے ہیں، نہیں اب تم یہیں رہو گی اور اب تم سوچو بھی نہ کہ اپنے شوہر کے پاس دوبارہ جاؤ گی. اب یہاں دیکھیے اختیار اس کے والدین کو نہیں ہے، اس کے بھائی بندوں کو نہیں ہے، خواہ کتنا ہی پریشرائز کر دیں. وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ، ابھی طلاق اس نے دی ہے اور وہ عدت پوری نہیں ہوئی، اس دوران جو ان کے شوہر ہیں ان کے پاس پورا اختیار ہے کہ انہیں واپس اپنی زوجیت میں لے لیں. زوجیت میں لینے سے مراد یہ نہیں ہے کہ دوبارہ نکاح ہوگا، بلکہ ابھی چونکہ عدت مکمل نہیں ہوئی ہے، لہٰذا ان کے شوہروں کو ہمارے دین نے یہ حق دیا ہے، اختیار ان کے پاس ہے. اس عورت کی ماں باپ کے پاس نہیں ہے، اس کے بھائی بندوں کے پاس نہیں ہے، اس کے قبیلے کے پاس نہیں ہے. یہ اختیار صرف اللہ نے مرد کو، شوہر کو دیا. وہ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ، گویا کہ دوبارہ بیوی کو اپنے حرم میں لے کر آنا اور ان کے ساتھ ان کے تعلق کو قائم کرنا یہ شوہر کا حق ہے. فی ذالک ان ارادوا اصلاحا، اس معاملے میں اگر یہ دونوں چاہتے ہیں کہ اصلاح کا معاملہ ہو، پھر دوبارہ اسی طرح ہنسی خوشی جو ہے زندگی بسر ہو. اور ظاہر ہے کہ جہاں بھی کہیں کوئی خالی برتن کے اندر بھی اگر کوئی شے ہوگی اس کو آپ کریں گے تو اس میں آواز تو آئے گی. تو میاں بیوی کا رشتہ بھی ایسا ہے کہ کہیں جو ہے اختلافات ہو سکتے ہیں، کہیں تلخ کلامی ہو سکتی ہے. تو یہ اس قسم کا اگر کوئی معاملہ اونچ نیچ کا ہو بھی اور دونوں کے اندر ان ارادو اصلاحا، اگر ان کی نیت یہ ہے کہ باہم جو ہے انہیں دوبارہ جو ہے اسی طرح زندگی بسر کرنی ہے کہ جس طرح پہلے ہو رہی تھی، اگرچہ جذبات میں آ کر یا شوہر کے کسی زیادتی یا بیوی کی طرف سے کسی عدم تعاون کے معاملے میں یا بیوی کی طرف سے کسی جسارت کے معاملے میں اگر ایک طلاق دے دی بھی گئی، تب بھی یہ کہ اس پورے اس عدت کے دوران جو ثلاثۃ قروء جو ہم نے پہلے پڑھ لیا ہے کہ وہ 3 حیض یا 3 طہر اس کی مدت مقرر کر دی گئی، اس دوران میں اس شوہر کو پورا اختیار ہے کہ اس کے ساتھ تعلق قائم کرے اور رجوع کر لے. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان عورتوں کے لیے بھی اسی طرح حقوق ہیں جیسا کہ ان پر مردوں کے حقوق ہیں. دیکھیے ہمارا دین جو ہے یہ 2 طرفہ معاملہ کرتا ہے. شوہر کا بیوی پر حق ہے، اسی طرح بیوی کا شوہر پر بھی حق ہے. شوہر پر جو بیوی کا حق ہے وہ گویا کہ دوسرے اعتبار سے بن جائے گا کہ وہ بیوی کا فرض بنتا ہے شوہر کے لیے. تو یہ بالکل ایک دوسرے کے ریسیپروکل ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بالکل ہم آہنگ ہیں. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جس طرح کہ ان خواتین پر شوہر کے حق ہیں، ان خواتین پر حق ہے ان کے شوہروں کا، یا ان خواتین کے حقوق ہیں ان کے شوہروں کے اوپر، یہی معاملہ ان شوہروں کا بھی ہے کہ بیوی کے حقوق بھی ان کے اوپر ہیں. یہ دونوں چیزیں بالکل پیرلل چلیں گی. یہ نہ ہو کہ شوہر جو اس مزاج کا ہو کہ میرا تو ہر حق جو ہے تمہیں ادا کرنا ہے لیکن تمہارے حق کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کے لیے بھی اسی طرح حقوق متعین کر دیے گئے ہیں ہمارے دین میں جیسا کہ ان پر حق ہے ان کے شوہروں کا. مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اچھے طریقے کے ساتھ، بہت ہی سہولت کے ساتھ، جو انسان کی فطرت ہے اس کے مطابق میاں بیوی کے درمیان جو پیار اور الفت کا اور ایثار و قربانی کا جو جذبہ ہونا چاہیے اللہ نے رکھا ہے. حالانکہ خاتون بالکل بغیر سمجھ لیجئے کسی دوسرے قبیلے کے دور پار کی، لیکن یہ کہ رشتہ وہ ہے کہ جو ان کے درمیان محبت بھی پیدا کرتا ہے، ایثار و قربانی کا جذبہ بھی پیدا کرتا ہے، الفت بھی پیدا کرتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں نا، اللہم الف بین قلوبہما، اللہم وافق بینہما، اللہم حبب بینہما،
یہ محبت ہے، یہ الفت ہے، ایثار قربانی کا جذبہ ہے، موافقت ہے، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ رکھتا ہے ایک دوسرے کے لیے۔ لہٰذا اس میں حد درجے محتاط ہونا چاہیے شوہر کو بھی اور بیوی کو بھی، کہ ایک دوسرے کے جو حقوق ان دونوں پر ہیں، بیوی کا حق شوہر پر، شوہر کا حق بیوی پر، اس کے معاملے میں کہیں حق تلفی نہ ہو، کوئی ظلم اور تعدی کا معاملہ نہ ہو۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کو، شوہروں کو ان کی بیویوں پر ایک درجہ بالا تری کا حاصل ہے۔ درجہ کسے کہتے ہیں؟ ایک نچلا درجہ، ایک اوپر کا درجہ ہے۔ یہی وجہ الرجال قوامون علی النساء، اللہ تعالیٰ نے شوہروں کو وہ اختیار دیا کہ وہ قوام ہیں۔ قوام کسے کہتے ہیں؟ سیدھا رکھنے والا۔ قیم کسے کہتے ہیں؟ الدین القیم، یہ ہمارا دین، دین اسلام دین قیم ہے، بالکل سیدھا راستہ ہے، اس کے اندر کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، افراط و تفریط نہیں ہے، دائیں بائیں نہیں ہے، یہ تمام چیزیں بالکل سیدھا راستہ، یہ دین قیم ہے۔ تو الرجال قوامون علی النساء، اور یہیں سے قوام کہتے ہیں حکمران کو، حکم دینے والا، جو کسی نظام کو چلانے والا ہوتا ہے۔ گھر کے نظام کے چلانے کا اختیار اللہ نے شوہر کو دیا، الرجال قوامون علی النساء۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک حدیث میں اس معاملے کو بالکل اس حد تک پہنچا دیا کہ جس کے بعد کوئی بات گنجائش کی رہتی نہیں۔ حضور نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں جن میں سے صرف ایک کا میں ذکر کروں گا، کہ اگر وہ کسی شخص کے یا اس کی عائلی زندگی کے اندر اگر ان کا کوئی عمل دخل ہو جائے تو ان لوگوں کے لیے مر جانا بہتر ہے زندہ رہنے سے۔ فَبَطْنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُم مِّن ظَهْرِهَا، تو تمہارے لیے زمین کا پیٹ زیادہ بہتر ہے اس کی پیٹھ کی نسبت۔ مراد کیا ہے؟ زمین کا پیٹ، انسان کو زمین کے پیٹ ہی میں دفنایا جاتا ہے، تمہارا مر جانا بہتر ہے زندہ رہنے سے۔ ان میں سے ایک یہ ہے امورکم الی نسائکم، اگر تمہارے گھر کے معاملات کے جو امور ہیں، حکم دینے کا اختیار اگر کہیں تمہاری بیویوں کے ہاتھ میں دے دیا جائے تو تمہارے لیے مر جانا زیادہ بہتر ہے زندہ رہنے سے۔ اب یہاں ایک اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیے، مشاورت ہے، میاں بیوی کو آپس میں مشورہ بھی کرنا چاہیے، اظہار خیال بھی ہونا چاہیے، اظہار خیال کی آزادی بھی ہونی چاہیے، لیکن معاملہ وہی ہے فَإِذْ عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، یہ عزم کا ارادہ اور حکم دینے کا اختیار مرد کے پاس ہے۔ اس خاندان کی گاڑی کو چلانا جو ہے وہ مرد کا کام ہے، سٹیئرنگ پر وہ بیٹھا ہوا ہے، لیکن اگر تمہارے تمام معاملات جو تمہاری بیویوں کے حوالے ہو جائیں، وہ فیصلہ کریں گی کیا ہونا چاہیے۔ اب بیوی جو ہے کسی جانب زیادہ مائل ہے اور وہ کوئی ایسی رسومات ہیں جو ہمارے ہاں آج کل جو ہے وہ شادی بیاہ کے سلسلے میں وہ ایک تمار کھڑا ہو گیا اور اس میں وہ ذرا سی بھی ہلنے کو تیار نہیں ہے، اور آپ فیصلے کا اختیار اس کے حوالے کر دیں۔ فَبَطْنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُم مِّن ظَهْرِهَا، اب شوہر چاہتا ہے کہ نکاح جو ہے اچھے طریقے سنت کے ساتھ ہونا چاہیے، چلیے ولیمہ ہے تو اس کے اندر وہ تمام جو ہے وہ مخلوط معاشرت ہے، وہ ڈھول ڈھمکا ہے، اور وہ جو بھی خرافات ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے جو ہمارے دین کا حصہ ہے، اور یہاں آپ نے اختیار خواتین کو دے دیا۔ اور مردوں سے اگر پوچھا بھی جائے تو وہ یہ کہتے ہیں جی کیا کریں جی ہماری عورتیں نہیں مانتی۔ اب یہ وہ چیز ہے جو اسلام کے جسے آپ کہیے اس کے مزاج کے قطعاً خلاف ہے۔ امورکم الی نسائکم، اگر کہیں تمہارے معاملات میں فیصلہ تمہاری بیویوں کے ہاتھ میں چلا گیا تو پھر حضور کا وہ فتویٰ سن لیجئے، فَبَطْنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُم مِّن ظَهْرِهَا، تو پھر یہ زمین کا پیٹ تمہارے لیے اس کی پیٹھ کی نسبت زیادہ بہتر ہے۔ تو یہاں بھی اسی بات کو کہا گیا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، یہ ایک فضیلت اور فوقیت اللہ نے دی ہے مرد کو، فیصلے کا اختیار اس کے پاس ہے، اس گاڑی کو اسے چلانا ہے، ڈرائیور کی حیثیت وہ رکھتا ہے، سٹیئرنگ اس کے پاس ہے۔ ہاں ٹھیک ہے مشورہ بھی دے سکتی ہو، اچھے انداز میں التجا بھی کر سکتی ہو، درخواست بھی کر سکتی ہو، لیکن اس معاملے میں یہ نہ سمجھے کہ مرد جو ہے مرد کامل ہے، وہ جو فیصلہ کرے گا حق کا ہوگا۔ بہت سے ایسے مرد ہیں جو ناانصافی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں۔ بالکل برعکس صورتحال بھی ہو سکتی ہے کہ گھر کی خاتون جو ہے وہ یہ چاہے کہ ہمیں اس معاملے کو بہت ہی سنت کے مطابق اچھے طریقے سے سادگی سے کرنا چاہیے، اور مرد کھڑا ہو جائے۔ لیکن یہاں بھی فیصلے کا اختیار عورت کے پاس نہیں ہے، فیصلے کا اختیار مرد کے پاس ہے۔ جواب دہی دونوں کو کرنی ہے، مرد بھی اللہ کے ہاں جواب دہ ہے، تمہیں بھی اللہ نے عقل دی تھی، فہم دیا تھا، شعور دیا تھا، لیکن اس کے باوجود
تم نے اپنی اس نیک بیوی کی، اس صالحہ کی بات کو رد کر دیا جبکہ وہ صحیح بات کہہ رہی تھی، تو مصولیت تو ہوگی نا اللہ کے ہاں۔ لیکن بہرحال بات وہی ہے، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور اللہ تعالیٰ نے مردوں کو، شوہروں کو ان خواتین کے اوپر ایک درجہ فضیلت کا دیا ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے، بالادست ہے، فیصلے کا اختیار اس کے پاس ہے، اور حکیم ہے، کمال حکمت والا ہے۔ الطلاق مرتان، اب یہاں دیکھیے وہ طلاق کی اصل بات آ گئی۔ یہ بھی تو انہی چیزوں میں سے ہے نا، جس طرح مختلف سوالات کیے گئے تھے کہ ہمارے دین میں طلاق کا نظام کیا ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، وہ جو معاشرہ تھا اس کے اندر سب کچھ چلتا تھا، اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور اس کے بعد رجوع کر دیا، پھر طلاق دے دی، پھر اس کو 20 دفعہ کر گئے، اور اس کے اندر کوئی جو ہے کہ ایسی کسی قسم کی کوئی پکڑ تھی نہیں، نہ اس معاشرے کے اندر کوئی ایسا قانون تھا کہ کسی شخص کے اوپر جو ہے وہ تعزیر کی جائے یا اس کو سزا دی جائے۔ تو اب اسلام کا نظام کیا ہے؟ الطلاق مرتان، طلاق ہے 2 مرتبہ کی، بالکل واضح بات۔ یہاں اگر ایک وقف ہے، گویا کہ 2 مرتبہ کی طلاق وہ ہے کہ جس میں یہاں مراد یہ ہے کہ شوہر کو رجوع کا حق حاصل رہتا ہے۔ یہاں اس بات کو بھی نوٹ کر لیجئے کہ طلاق کے اصل میں 3 اس کی جو ہے مختلف قسمیں ہمارے ہاں بیان ہوئی ہیں، اور بہت صحیح ہے وہ۔ طلاق احسن، سب سے بہترین، فرض کیجئے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان ذہنی موافقت سرے سے نہیں ہے، اس میں ڈسپیرٹی ہو سکتی ہے دونوں اعتبارات سے، جس طرح ہمارے دین میں کہا گیا نا کہ ہم کف ہونا چاہیے۔ اگر یہ معاملہ نہیں ہے، عورت جو ہے کوئی بہت اونچے خاندان کی ہے، مرد بیچارہ جو ہے کم تعلیم یافتہ بھی ہے اور معاشی اعتبار سے بھی کمزور ہے، تو ذہنی ہم آہنگی عام طور پر نہیں ہوتی کسی بنیاد کے اوپر بھی۔ اگر یہ گاڑی آگے نہیں چل رہی تو ہمارے دین نے جو جسے آپ کہیں گے طلاق احسن، جو بہترین طریقہ ہے اس بندھن سے نکلنے کا، وہ یہ ہے کہ 1 مرتبہ طلاق دی جائے، اور اس میں بھی سب سے احسن طریقہ یہ ہے کہ طہر میں دی جائے، اور طہر کا بھی وہ حصہ جو بالکل قریب ہوتا ہے۔ جیسے ہی وہ پیریڈز کا معاملہ ختم ہوا تو اس کے بعد کے پہلے 3-4 دن، اس لیے کہ اتنا بڑا فیصلہ تم کرنے چلے ہو، وہ طلاق کے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ شے طلاق ہے، اتنا اہم فیصلہ تم کرنے چلے ہو، لہٰذا کوئی معاملہ جذبات کا نہیں ہونا چاہیے، کسی قسم کا جو اس کے اندر عدم توازن، ظلم کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہی وجہ ہے کہ جو بھی حیض کی حالت میں طلاق دی جائے تو اس کا کوئی بارے میں ایک رائے تو یہ وہ طلاق ہوئی نہیں، اس لیے یہاں کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صریح حکم کی خلاف ورزی کی گئی کہ طلاق دو تو طہر میں دو، اور اس میں بھی بہترین پیریڈ یہ ہے کہ جس کے اندر وہ جیسے ہی عورت جو ہے اس سے فارغ ہوتی ہے تو اس کے بعد 3-4-5 دنوں کے اندر طلاق دو، اور اس کے بعد اس معاملے کو چھوڑ دو۔ ایک پیریڈ گزرا ہے، ایک طہر گزرا، دوسرا طہر گزرا، تیسرا طہر گزرا، جیسے ہی تیسرا طہر گزرے گا تو از خود طلاق واقع ہو جائے گی۔ یہ بہترین طریقہ ہے جسے عام طور پر طلاق احسن کہا جاتا ہے، اور یہی شے ہے جو انسان پوری شعور کے ساتھ کہتا ہے، اس لیے کہ 3 مہینے کا انتظار شوہر اور بیوی کے درمیان کوئی تعلق نہ ہونا یہ آسان کام تو نہیں ہے۔ اب معلوم ہوا کہ وہ اس نتیجے پر پہنچ چکا ہے کہ یہ گاڑی آگے نہیں چل سکتی، یہ بندھن اب مزید بندھا نہیں رہ سکتا، لہذا وہ بقائم ہوش و حواس یہ کام کرتا ہے کہ جیسے ہی پہلا طہر شروع ہوتا ہے تو شروع میں طلاق دی، اور اس کے بعد 3 طہر گزر جانے دیے، اور اس کے بعد طلاق واقع ہو گئی، لیکن یہ طلاق بائن ہوگی۔ طلاق بائن کسے کہتے ہیں؟ جس میں صرف تجدید نکاح دوبارہ ہو کر وہ عورت دوبارہ آپ کی زوجیت میں آ سکتی ہے، صرف نکاح ہوگا، اور نکاح کے لوازمات میں سے کچھ بھی نہیں ہے۔ خاندان کے چند لوگ اگر 2-3 افراد بھی جمع ہو جائیں، جس میں ایک گواہ بھی ہو، عورت کی کنسنٹ بھی ہو، اور ظاہر ہے کہ یہ عورت کون تھی؟ جو پہلے اس کی بیوی رہ چکی تھی، لہذا تجدید نکاح کا کوئی معاملہ نہیں۔ یہ اب گویا کہ ایک ہماری شریعت میں گنجائش رکھی گئی ہے کہ شوہر اور بیوی کو اگر احساس ہوتا ہے تو 3 مہینے کا عرصہ کم نہیں ہوتا، اس دوران میں وہ فیصلہ کر سکتا ہے۔ 3 مہینوں کے اندر اگر وہ رجوع کر لے، وہ مقاربت کر لے، شوہر اور بیوی کا تعلق دوبارہ قائم ہو جائے تو گویا کہ وہ معاملہ ختم ہو گیا۔ ہاں وہ ایک طلاق قائم رہے گی، اب اگر کبھی پھر دوبارہ وہ طلاق دے گا تو یہ دوسری شمار ہو جائے گی۔ فرض کیجئے کہ کسی شخص کا یہ معاملہ ہوا کہ پہلے طہر، دوسرا طہر، تیسرے طہر سے پہلے اس نے رجوع کر لیا۔
اب پھر دوبارہ وہ شوہر اور بیوی کی حیثیت سے رہنے لگے، وہ طلاق ختم ہو گئے، رجوع کر لیا لہذا طلاق ختم ہو گئی، لیکن اپنی جگہ وہ قائم رہی۔ اب کئی سال کے بعد وہ دوبارہ اگر یہی عمل کرتا تو یہ پھر دوسری طلاق ہوگی، یہ نہیں کہ وہ دوبارہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ری سیٹ کر کے پھر 0 کا میٹر کر دیا جائے گا، یہ نہیں، یہ پھر دوبارہ اسی طرح دوسری طلاق شمار ہوگی۔ اب پھر اس کے پاس موقع ہے، پھر پوری عدت کا معاملہ کرے گا، 3 مہینے جو ہے وہ گزریں گے، اور اب اگر وہ رجوع نہیں کرتا تو پھر اب طلاق بائن ہو جائے گی۔ لیکن ہمارے دین نے یہاں بھی گنجائش رکھی ہے، دوسری مرتبہ کی طلاق کے بعد بھی عدت کے اندر رجوع کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر رجوع نہیں کرتا تو وہی طلاق بائن کا جس میں تجدید نکاح لازم ہے۔ تو الطلاق مرتان، یہ طلاق احسن ہے، ایک طلاق حسن ہے، اور اس میں بالکل وہی طریقہ کہ جس میں ایک طہر گزرا، طلاق دی، عدت جو ہے وہ گزر گئی، یا تو طلاق بائن ہو جائے گی، لیکن یہ کہ ایک طور کے بعد اس نے پھر دوسری طلاق دی اور اس دوران کوئی تعلق قائم نہیں کیا، پھر اگلے طور میں تیسری طلاق دی، یہ طلاق حسن کہلاتی ہے۔ پہلی احسن تھی، سب سے بہترین، جس کا میں نے ابھی تفصیل سے آپ کے سامنے ذکر کیا، لیکن دوسری شکل یہ بھی ہے۔ اب تیسری طلاق وہ ہے جو ہمارے ہاں اس معاشرے میں عام ہے، جس میں شوہر نے کہیں غصے میں آ کر، جذبات میں آ کر، ظاہر ہے کہ طلاق دی جائے گی تو اس کے اندر کوئی پیار محبت تو نہیں ہوتا، طلاق تو اسی وقت دی جاتی ہے جبکہ معاملہ جو ہے اختلافات بہت آگے بڑھ جائیں، بات تو میں سے بھی آگے نکل جائے، اور شوہر بھی پوری طرح سنجیدہ ہو کہ اس خاتون کو مجھے اپنے عقد میں نہیں رکھنا۔ تو وہ جس شریعت میں کہا بھی گیا کہ طلاق ان چیزوں میں ہے کہ جس کو اگر مذاقاً بھی کہا جائے تب بھی طلاق ہے، اور اگر پوری سنجیدگی سے کہا جائے تب بھی طلاق ہے۔ اس کے اندر یہ معاملہ نہیں ہے کہ میں نے تو کہیں جذبات میں آ کر غصے میں یہ کہہ دیا تھا، میرا مطلوب یہ نہیں تھا، یا یہ کہ میں نے تو اصل میں مذاق میں طلاق کا لفظ استعمال کیا تھا، یہ نہیں ہے۔ ہمارے دین کے اندر اس قسم کا ٹھٹھا اور مذاق نہیں ہے، بلکہ وہ مذاق میں دی گئی طلاق بھی طلاق ہو جائے گی۔ تو یہ طلاق احسن ہے، پہلی شکل جو تفصیل سے میں نے بیان کی، پھر طلاق حسن ہے، اور پھر طلاق بدعت ہے، جس کو ہم عام طور پر آج کل کے زمانے میں ایک ہی مجلس میں بیٹھے بیٹھے 3 طلاق دے دیں۔ تو اس کے اندر بھی پھر مختلف مسالک ہیں، اور اس میں بہرحال اپنی جگہ جو ہے بہت قیل و قال کی گنجائش موجود ہے۔ اگر کسی شخص کے ساتھ یہ معاملہ ہو تو اسے پھر اپنے مسلک کا جو بھی عالم ہے، جو بھی مفتی ہے، اس سے رابطہ کرنا چاہیے۔ اس موقع کے اوپر یہ تمام چیزیں جو ہیں بہت آگے جا کے گہرائی میں بیان کرنے کا جو ہے وہ میرا خیال ہے اتنا زیادہ مناسب نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی چند باتیں میں عرض کروں گا۔ اسے کہتے ہیں تطلیق ثلاثہ، ایک ہی مجلس میں 3 مرتبہ طلاق دے دینا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے دور جو نبوی ہے اس کے اندر یہ معاملات ہوئے تھے، اور بعض واقعات ایسے ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابی نے طلاق دی تھے ان سے پوچھا کہ واقعتاً تمہاری یہ نیت نہیں تھی، جب نیت تھی یا نہیں تھی، اور ان کے یہ کہنے کہ نہیں، مجھ سے بہت اس وقت جو ہے بہت زیادہ جذبات میں آ کر میں نے 3 مرتبہ طلاق دے دی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک ہی مرتبہ شمار کیا۔ اور اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے کہ حضور کا پورا دور اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور نبوی آ گیا، اور پھر دور خلافت ابوبکر، اس پورے کے دوران، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی دور کے ابتدائی 2-3 سال تک یہی حکم تھا کہ کوئی شخص اگر 3 طلاق دے دیتا ہے ایک ہی مجلس میں تو اسے ایک سمجھا جاتا تھا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب مشاہدے میں یہ بات آئی کہ اب یہ بات اتنی عام ہو گئی ہے کہ لوگوں نے اسے کھیل بنا لیا، اور بات بات پر اپنی زوجہ کو جو ہے وہ دھمکی دیتے ہوئے ایک ہی مجلس میں 3 طلاق دے دی، تو پھر یہ قانون حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بنایا گیا کہ جو شخص بھی ایک ہی محفل میں ایک ہی مجلس میں 3 مرتبہ طلاق دے گا تو یہ 3 ہی شمار ہوں گی۔ اب یہ وہ بات ہے جو خلفائے راشدین میں سے ایک خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں طے کر دی گئی، قانون بنا دیا گیا، اور حضرت عمر اس پر اکتفا نہیں کرتے تھے، بلکہ طلاق دینے والے مرد کو کوڑے بھی مارے جاتے تھے کہ اس نے خلاف شریعت کام کیا، لہذا تعزیر بھی اس کے ساتھ تھی، اسے سزا ملنی چاہیے، اس نے کام کیوں کیا؟ جس کام کے کرنے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ انتہائی غضبناک ہوئے تھے، اور انہوں نے کہا تھا تم نے اللہ کے دین کو کھلواڑ بنا لیا ہے، کھیل تماشا بنا لیا، ذرا سی بات ہوئی ایک ہی محفل کے اندر 3 مرتبہ طلاق دے دی۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، حقیقت یہی ہے کہ حضور کے اپنے دور میں یہ 3 مرتبہ کی طلاق گویا کہ 3 طلاق نہیں شمار ہوتی تھی، 1 طلاق ہی تھی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب یہ بات طے کر دی گئی تو گویا کہ قانون بن گیا،
اور اس میں اصل بات یہ ہے کہ ہمارے چاروں ائمہ اسی کے قائل ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام حنبل، امام احمد ابن حنبل اور امام شافعی، تینوں اسی کے قائل ہیں کہ ایک محفل میں دی گئی 3 طلاقیں جو ہیں وہ 3 ہی شمار ہوں گی اور شوہر بیوی کے اندر جدائی ڈال دی جائے گی۔ لیکن ہمارے ہاں تطلیق صلاح کے معاملے میں ایک رائے وہ ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قانون کو یہ سمجھتی ہے کہ یہ وقتی تھا اور تعزیری تھا۔ یہ گویا کہ حضرت عمر نے اس دور کے مطابق ایک قانون بنایا، یہ آئندہ کے لیے جاری نہیں رہنا چاہیے۔ اب اس رائے کے ماننے والے ہمارے ہاں سب سے ٹاپ پر جو ہیں اہل حدیث حضرات ہیں۔ اہل تشیع بھی اسی بات کو مانتے ہیں کہ حضرت عمر کا بنایا ہوا قانون وہ تعزیری تھا، وقتی تھا، اور اسی طرح اہل ظاہر جو ہیں، ظاہری جنہیں کہا جاتا ہے، وہ بھی اسی کے قائل ہیں۔ دوسری رائے یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فیصلہ تھا وہ حتمی تھا، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اے مسلمانوں تم پر میری سنت کی اقتداء، اس پر عمل کرنا بھی لازم ہے، اور میرے خلفاء، اب خلفاء اربعہ کے بارے میں تو سب یہ بات متفقن علیہ ہے نا، حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان، حضرت علی، ان کے دور میں بھی جو بات بن گئے، جو دین کا حصہ طے ہو گیا، وہ بھی تمہارے اوپر لازم ہے۔ تو ان لوگوں نے اس بات کو پکڑا کہ حضرت عمر گویا کہ دوسرے خلیفہ ہیں اور ان کے دور کا بالکل ابتدائی حصہ تھا جبکہ یہ قانون بن گیا، اور نہ صرف یہ کہ ان کے دور میں بھی جاری و ساری رہا بلکہ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی یہی قانون رہا، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی یہی رہا۔ لہذا جو لوگ اسے وقتی اور عارضی اور تعزیری نہیں مانتے، ان کے نزدیک یہ حتمی ہے، اور اس کے قائل ہیں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، کہ ان کے نزدیک ایک وقت میں ایک مجلس میں دی گئی 3 طلاقیں جو ہیں وہ 3 ہی شمار ہوں گی۔ اب ایک اور رائے بھی اس میں موجود ہے، اور وہ بالکل عجیب و غریب ہے کہ ایکسٹریم کی رائے ہے۔ ان کے پاس دلیل ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی من احدث فی امرنا ما لیس فیہ فہو رد، جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسی شے ایجاد کر لی جو دین کا حصہ نہیں تھی، تو وہ جو شے اس نے ایجاد کر لی وہ مردود ہے، وہ رد کر دی جائے گی، وہ اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے، وہ دین کا حصہ نہیں ہے۔ تو یہ حضرات یہ کہتے ہیں کسی شخص نے اگر ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دی تو اس نے بہت بڑے گناہ کا کام کیا۔ من احدث فی امرنا ما لیس فیہ فہو رد، اس نے گویا کہ ارتکاب کیا ہے، جسارت کی ہے، اور ایک ہی محفل میں جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رزمناک ہوئے تھے، لہذا یہ طلاق سرے سے واقع ہی نہیں ہوئی۔ گویا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں یہ ایک طلاق بھی شمار نہیں ہوگی، اس لیے کہ غیر مسنون عمل تھا، وہ عمل جس پر اللہ کے رسول غضبناک ہوئے تھے، اور سب سے بڑھ کر یہ حدیث کہ جو ہمارے دین میں ایسی شے شامل کر لے جو اس میں نہیں تھی تو وہ رد ہے، وہ مردود ہے، تو یہ طلاق بھی گویا کہ مردود ہو گئی، اگرچہ اس نے ایک ہی طلاق دی بلکہ 3 طلاقیں ایک مجلس میں دی، اس نے غیر اخلاقی کام کیا، غیر مسنون کام کیا، لہذا سرے سے یہ ایک طلاق بھی واقع نہیں ہوئی۔ یہ ایک بالکل ایکسٹریم کی رائے ہے، لیکن یہ کہ اس بات کے ماننے والے بھی ہمارے ہاں موجود ہیں کہ ایک مجلس میں دی گئی 3 طلاقیں سرے سے طلاق ہی نہیں ہے، وہ اسے ایک بھی نہیں مانتے۔ تو یہ مختلف تطلیق ثلاثہ جسے کہتے ہیں، اس حوالے سے یہ 3 آراء جو تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ تو الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ کی ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا یہ طلاق رجعی ہے کہ جس کے بعد جس میں عدت کے دوران شوہر جو ہے بیوی سے تعلق قائم کر سکتا ہے، رجوع کر سکتا ہے۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، تو اس کے بعد چاہیے یہ کہ اس خاتون کو ایک طلاق دی، اب یہ گویا کہ عدت نہیں گزری تو اسے روکے رکھے بہت اچھے طریقے سے، یہ نہ ہو کہ طلاق دے دی اور اس کے بعد اس پر ظلم و شب و شتم بھی اور برا بھلا کہنا بھی، بات بات پر غضبناک ہونا، بلکہ یہاں ہمارے دین کی تعلیم کیا ہے، فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، تو اسے روکے رکھو اپنے پاس اچھے طریقے سے۔ ابھی وہ عدت پوری نہیں ہوئی، لیکن عدت میں بھی حسن سلوک چھوڑ دینا، اس کے ساتھ ظلم اور تعدی کا معاملہ کرنا، اس کے ساتھ جو ہے جسے آپ کہیے کہ وہ ضرور کرنے والی بھی ہمارے ہاں جاہلوں کو ہاں یہ بات ہو جاتی ہے، ورنہ زبان درازی تو عام طور پر ہوتا ہے، بات بات کے اوپر جو جھڑکنا، یہ چیز جو ہے سرے سے کسی درجہ بھی مطلوب نہیں۔ او تسریح باحسان، یا یہ کہ وہ عدت پوری ہو جائے تو اسے اچھے طریقے سے اپنے گھر سے رخصت کر دو۔ ابھی ایک طلاق دی ہے، یہ طلاق بائن ہے، خواہ وہ ایک ہی مجلس میں 2 دی گئی ہو وہ بھی طلاق بائن کہلائے گی۔ عدت کے اندر اگر آپ نے رجوع کر لیا
تو بہت اچھا ہے۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ حکم آ گیا، انہیں اگر رکھنا ہے اپنے پاس، روکے رکھنا ہے تو اچھے طریقے سے روکو۔ یہ نہ ہو کہ پہلے کوئی غلطی ہوئی تھی خاتون سے، اس پر طلاق دے دی تو بار بار اسی کا تانا دیا جا رہا ہے، اگلی زندگی اس کے لیے عجیب بنا کر رکھ دو۔ جیسے کہ ہم پڑھ چکے، اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ شوہر اور بیوی کے درمیان بھی جو مکالمات ہوتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ سن رہا ہے، اور تمہارے خلاف جو ہے وہ بہت بڑی دلیل بن جائے گی روز قیامت کہ تم نے اپنی اس بیوی کے اوپر یہ ظلم کیا تھا۔ ایک جانب جو ہے اس درجے معتاد طرز عمل ہے۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، یا یہ کہ پھر اسے اگر اپنی رخصت ہی کرنا ہے اور تم نے فیصلہ کر لیا اور اس عدت کے پیریڈ کے دوران تم رجوع نہیں کرتے، تب بھی اسے جسے آپ کہیے کچھ دے دلا کر احسان کرتے ہوئے اسے رخصت کرو۔ یہ نہ ہو کہ رخصتی کا معاملہ اب وہ عدت ختم ہو گئی ہے، تب اس کے بعد بھی اس کا ظلم و ستم جو ہے وہ کسی طرح ختم نہیں ہو رہا۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اور تمہارے لیے یہ روا نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے کہ جو کچھ تم نے انہیں دیا تھا مہر کے طور پر، مرد جو ہے وہ دیتا ہے نا عورت کو، کہ وہ چیزیں اسے واپس لے لو، کہ اب تم میری جو کیونکہ زوجیت میں نہیں رہی، لہٰذا جو کچھ بھی میں نے دیا تھا، کوئی سہولتیں ہیں، کوئی ساز و سامان تھا، یا سب سے بڑی شے جو مہر ہے وہ فرض ہے، وہ جو تم نے دیا تھا وہ مجھے واپس کر دو۔ تمہیں کسی طرح یہ زیب نہیں دیتا، نہ ہماری شریعت کا منشا یہ ہے۔ ولا یحل، تمہارے لیے حلال ہی نہیں ہے، حرام ہے اس شے کا مطالبہ کرنا۔ اور یہ افراط و تفریط بھی ہمارے ہاں ہوتی ہے، علیحدگی ہو گئی، اب جو کچھ بھی شوہر نے دیا تھا فرض کیجئے بیوی کو، وہ بھی واپس مانگ رہا ہے کہ اب تم میری زوجیت میں ہو نہیں، تو لہٰذا وہ تمام چیزیں جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر تعبیر فرمایا تھا ان الفاظ کے ساتھ، یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح تم قے کر کے اسے واپس چاٹ لو۔ اس خیال سے بھی انسان کے اوپر جو ہے ایک کراہت جو ہے اس کے اوپر مسلط ہوتی ہے، لیکن یہ کہ بیوی کو دیے گئے کو خواہ وہ ہدیہ تھا، کوئی تحفہ تھا، یا یہ کہ وہ مہر کا معاملہ تھا، اس کی واپسی کا مطالبہ کرنا بالکل اسی طرح ہے جیسا کہ تم نے قے کی اور اس کو چاٹ لیا۔ الا ان یخاف اللہ یقیم حدود اللہ، ہاں یہ کہ اگر تمہیں اس بات کا اندیشہ ہے، خوف ہے کہ تم اللہ کے حدود، ایک دوسرے کے جو حقوق و فرائض ہیں اس کو ادا نہیں کر سکو گے، تو پھر ظاہر ہے کہ پھر اس میں بہتری اسی میں ہے کہ یہ جو رشتہ ہے اس کو ختم کر دیا جائے۔ کیا عجب کہ اس خاتون کو تم سے بہتر شوہر اللہ تعالیٰ عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت میں ہو تو اس شوہر کے لیے اللہ تعالیٰ اس خاتون سے کہیں بہتر عورت تمہیں عطا فرما دے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو اس بات کا کہ تم اللہ کے حدود کو قائم نہیں کر سکو، کہ حقوق و فرائض کا جو توازن ہے، شوہر کے جو حقوق بیوی پر ہیں، بیوی کے جو حقوق شوہر پر ہیں، اس میں توازن اور عدل و انصاف نہیں کر سکو گے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو ان دونوں پر یہ کوئی گناہ نہیں اس بات پر، فی مفتدت بھی، کہ وہ عورت کچھ دے دلا کر اس معاملے کو ختم کر دے۔ شوہر ظالم ہے، بہت سے شوہر ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر ہی گویا کہ ظلم اور زیادتی، اور عورت کو بالکل پاؤں کی جوتی نقاب بنا کر رکھنا۔ پیار محبت تو بہت دور کی بات ہے، اگرچہ کئی بچے بھی ہو گئے، لیکن یہ کہ بہرحال وہ اپنی سرشتے اور جو بھی اس کے اندر ہے خوب سے باطن اس سے بات نہیں آ رہا، اور عورت کسی طرح چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی ہے۔ تو یہاں بھی ہمارے ہاں یہ بات طے کی گئی کہ جو بھی کم سے کم ہے معاملہ، کہ جو مہر دیا گیا تھا وہ عورت واپس کر دے تو اس نکاح کی قید سے آزاد ہو جائے گی۔ اور ظاہر یہ معاملہ بھی پھر جو بھی حکم ہوں گے لڑکی والوں کی طرف سے، لڑکے والوں کی طرف سے مل جل کر جو فیصلہ کریں گے، اچھے انداز میں یہ بات ہونی چاہیے، ورنہ عام طور پر ہوتا کیا ہے ہمارے ہاں، بات عدالتوں میں چلی جاتی ہے، کورٹ کے ذریعے جو ہے وہ خلا حاصل کی جاتی ہے۔ اور ایک مسلک میں یہ بات بھی ہے کہ قاضی کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ اس شوہر کی بیوی جو ہے اس کو طلاق دے دے شوہر کے قائم مقام رہتے ہوئے، تو لہٰذا وہ طلاق ہوتی بھی ہے کہ نہیں ہوتی، یہ پھر آگے بہت بڑی ایک وسیع خلیج قائم ہو جاتی ہے اس میں۔ لیکن یہ کہ بہرحال خلا کا حق جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس دین کے اندر عورت کو دیا ہے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال عورت کو طلاق کا حق حاصل نہیں ہے، طلاق کا حق جو ہے وہ مرد ہی کو حاصل ہے۔ ہمارے ہاں جو بھی ایک نکاح کا فارم ہوتا ہے اس میں ایک باقاعدہ نمبر 12 یا 13 جو ہے ایک آئٹم یہ بھی ہے کہ آیا شوہر نے بیوی کو طلاق کا حق دیا یا نہیں دیا۔ تو بعض مسالک میں یہ بات جو ہے سرے سے لکھنے کے قابل ہی نہیں تھی کہ طلاق کا حق جو ہے وہ صرف شوہر کے پاس ہے، لیکن یہ کہ بہرحال بیوی جو ہے وہ طلاق حاصل کر سکتی ہے، کہ وہ گویا کہ شوہر سے علیحدگی اختیار کر سکتی ہے، فدیہ دے کر، فدیے سے مراد وہ مہر واپس کر کے، یا کم سے کم یہ ہے کہ اتنی رقم کہ جو مہر کی تھی وہ اس کو واپس کر کے۔ بہرحال یہ مضامین وہ ہیں کہ جس میں مسلکی اختلافات بھی ہیں، جیسا کہ میں نے بالکل ابتدا میں عرض کیا تھا،
اس میں ہمیں اپنے ظرف کو جو ہے وہ کچھ کھلا رکھنا چاہیے، کشادہ رکھنا چاہیے. کوئی دوسرا شخص اگر کسی دوسرے مسلک پر ہے تو ہمارے اندر کوئی ضیق صدر نہیں ہونی چاہیے، کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ یہ کہ معاملہ جو ہے بہت اچھے انداز میں آگے بڑھنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باقی یہ آیات جو ہیں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا تقریباً 5 رکوع مسلسل ہیں جو نکاح، طلاق اور پھر عدت کا معاملہ اور پھر اسی طرح جو حیض کے مسائل ہیں اس سے بحث کرتی ہیں. آپ حضرات اس سلسلے میں دوسری تفاسیر کا مطالعہ بھی کیجیے گا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.